تو دوستوں میری شادی نمرا سے ہونے والی تھی۔ نمرا ہمارے محلے کی ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے بچپن میں اسے 1-2 بار دیکھا تھا اور اب ہماری شادی ہونے والی تھی۔ مجھے نمرا بہت پسند تھی، لیکن ہمارے محلے والوں نے نمرا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی تھی۔ کوئی کہتا تھا اس پر اسیب کا سایہ ہے تو کوئی کہتا تھا اس پر جنات کا قبضہ ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور نمرا سے شادی کر لی۔ سہاگ والی رات میں نے جب نمرا کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کافی خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں نے نمرا سے پوچھا کیسی ہیں آپ؟ نمرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے پاس آ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے نمرا کا ہاتھ پکڑا، لیکن نمرا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اتنی جلدی نہیں، پہلے میری سہاگ رات کا تحفہ دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیب سے انگوٹھی نکالی اور نمرا کی انگلی میں ڈال دی، لیکن نمرا نے کہا مجھے یہ انگوٹھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور دے دو۔ میں نے نمرا سے کہا نمرا یہ انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہے، 2 لاکھ کی ہے، تمہیں اور کیا تحفہ چاہیے؟ نمرا بولی مجھے ایک مرغی اور کالی بلی تحفے میں چاہیے۔ میں نے حیرت پر قابو پا کر پوچھا مرغی اور کالی بلی کا کیا کرو گی تم؟ نمرا نے کہا مجھے مرغیاں اور بلیاں بہت پسند ہیں، تم پلیز لے کر آؤ میرے لیے۔ میں نے سوچا شاید نمرا کو بلیاں اور مرغی پالنے کا شوق ہو، اس لیے میں اگلے دن اس کی فرمائش پر ایک کالی بلی اور ایک مرغی لے آیا۔ نمرا کے ساتھ میری شادی شدہ زندگی کافی اچھی چل رہی تھی۔ نمرا بہت خوش تھی، میں بھی بہت خوش تھا، ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مجھے محلے والوں کی باتوں پر افسوس ہونے لگا تھا، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر دیا کہ اس پر جن بھوت وغیرہ کا سایہ ہے، جبکہ نمرا بہت اچھی بیوی تھی، بہت احترام کرتی تھی، گھر کے کاموں میں ماہر تھی اور اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کافی مزے کے ہوتے تھے۔ نمرا کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، لیکن مجھے کبھی اس نے کوئی شکایت نہیں دی۔ نمرا کو وہ کالی بلی اور مرغی بہت پسند تھی اور وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ایک دن جب آفس سے چھٹی کے بعد گھر واپس گیا تو مرغی گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے نمرا سے پوچھا مرغی کہاں ہے؟ تو نمرا نے بتایا مرغی کو بلی کھا گئی اور نمرا کے منہ پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے نمرا کے منہ پر لگا خون دیکھ کر پوچھا یہ تمہارے ہونٹوں پر خون کیسا ہے؟ نمرا پہلے تو میرے سوال پر بوکھلا گئی، پھر عجیب انداز میں بولی یہ خون میرے دانتوں سے نکل رہا ہے، دانت تھوڑے زخمی ہو گئے ہیں۔ میں نمرا کے جواب سے مطمئن ہوتے ہوئے کمرے میں چلا گیا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بلی مرغی کو کیسے کھا سکتی ہے جبکہ وہ دونوں تو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ خیر میں اس واقعے کو بھول گیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اگلے دن جب میں آفس سے گھر آیا تو بلی گھر سے غائب تھی۔ میں نے نمرا سے پوچھا بلی کہاں ہے؟ نمرا نے بتایا بلی کو ایک جنگلی کتا کھا گیا ہے۔ میں نمرا کی بات پر کافی حیران ہوا، آخر جنگلی کتا گھر میں آیا کیسے؟ مجھے کچھ غلط لگ رہا تھا، لیکن میں نے نمرا سے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے نمرا سے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، وہ بلی شاید ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ لیکن میری بات سن کر بجائے مطمئن ہونے کے نمرا نے فرمائش کرتے ہوئے کہا پلیز میرے لیے ایک اور بلی لے آؤ۔ میں نے نمرا سے وعدہ کیا کہ اس کے لیے کل کو ایک نئی بلی لے آؤں گا۔ نمرا نے مجھ سے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی سوائے بلی اور مرغی کے۔ میں اگلی صبح نمرا کے لیے ایک اور سفید بلی لے کر آیا۔ میں نے نمرا سے کہا اب پلیز اس بلی کا خیال رکھو، کہیں اسے بھی کوئی جانور نہ کھا جائے۔ میں اس عجیب و غریب واقعہ کو بھول گیا، لیکن مجھے مرغی اور بلی کی اس طرح موت پر کافی حیرانی اور دکھ تھا۔ میں اس سب واقعات کو بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا اور آفس جانے لگا۔ ایک دن مجھے آفس سے جلدی چھٹی ہو گئی اور میں نے نمرا کو بتائے بغیر جلدی گھر آ گیا، لیکن گھر میں مجھے نمرا نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی پڑوسن کے گھر گئی ہوئی ہے یا اندر کمرے میں ہوگی۔ میں اپنا بیگ رکھ کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوسرے کمرے سے عجیب و غریب کسی بلی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ شاید وہ ہماری سفید پالتو بلی تھی جسے میں نے کچھ دن پہلے نمرا کی فرمائش پر لایا تھا۔ میں حیران ہو گیا، وہ بلی رو رہی تھی۔ میں جلدی جلدی اٹھا اور دوسرے کمرے کی طرف جانے لگا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر میری تو سر پر جیسے آسمان گر گیا ہو۔ نمرا فرش پر بیٹھی تھی اور بلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ نمرا اپنے دانتوں سے اس بلی کو کچا زندہ
زندہ کھا رہی تھی۔ وہ بلی رو رہی تھی۔ میں نمرا کو اس حالت میں ایسی حرکتیں کرتا دیکھ کر صدمے میں آ گیا۔ نمرا کو یوں دیکھ کر پہلی بار مجھے احساس ہوا جیسے نمرا کوئی انسان نہیں۔ نمرا بھی مجھے دیکھ چکی تھی اور مجھے دیکھ کر گھبراتے اور ڈرتے ہوئے کھڑی ہوئی اور کانپتے ہوئے بولی، آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، یہ تم بلی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس بلی کو زندہ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ بلی زخمی تھی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میں سمجھ گیا نمرا کوئی انسان نہیں اور محلے والے اس کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میرے سوال پر نمرا کو غصہ آ گیا اور اس کے لمبے لمبے دانت نکل آئے۔ مجھے اس وقت اپنی زندگی بھی خطرے میں لگ رہی تھی، وہ مجھے بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا اور دراز سے بندوق نکال کر نمرا کے پاس گیا اور پھر بنا سوچے سمجھے میں نے جلدی نمرا پر 4 گولیاں چلا دیں۔ نمرا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور پھر اس جگہ سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اپنے گھر اور اپنی زندگی کو ایک بدروح سے آزاد کر لیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ نمرا کے بارے میں مجھے بروقت ہی پتہ چل گیا۔ اس وقت میری زندگی سے نکل چکی تھی اور میری زندگی کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ ناظرین۔